ڈگریاں ہاتھ میں تھامے لاکھوں نوجوان ملازمت کی تلاش میں سرگرداں ہیں، لیکن ملازمت حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ دوران تعلیم اپنی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق کوئی ہنر یا ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر لی جائے تو شاید نوکریوں کی تلاش میں دھکے نہ کھانے پڑیں۔ آج نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے ہم نے جی نوجوان میں محمد بلال صدیق، مینیجر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو اسی موضوع پر گفتگو کے لیے دعوت دی ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، ذرا آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اسکل ڈیولپمنٹ ہے کیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کیجیے گا۔ اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی پروفیشنل ادر دین ہز اسٹوڈنٹ کورسز یا ادر دین ہز پروفیشنل ٹریننگس یا پروفیشنل فیلڈ ورک سے ہٹ کے اگر کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ ہم اسکل ڈیولپمنٹ کہیں۔ اس کو آپ یہ کہیں گے کہ آپ اپنی اسکلس کو پالش کر کے کچھ ایکسٹرا انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ دوں گا کہ جیسے آج کل گرافک ڈیزائننگ کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کا بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، امیزون گو کہ پراپرلی پاکستان میں نہیں ہے لیکن ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ لوگ یہاں سے کام کریں۔ یہ وہ اسکلز ہیں جن کو حاصل کر کے کوئی بھی بندہ ایک اچھی انکم جنریٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کو ہم اسکل ڈیولپمنٹ کے زمرے میں لیتے ہیں کہ اپنی اسکلز کو پالش کر کے اس سے کچھ اپنی روزمرہ کی زندگی کے لیے یا کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے آپ ایک ایکسٹرا انکم جو ہے وہ جنریٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹرز میں اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کتنا کام ہو رہا ہے؟ اگر گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کی بات کی جائے تو دونوں ہی ماشاءاللہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ جیسے کہ میں 6 سال سے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامس چلا رہا ہوں۔ ابھی ایک گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو ہے جس کو آج کل پرائم منسٹر یو اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا نام دیا گیا۔ یہ ایئر 2002 میں اسٹارٹ ہوا تھا۔ اچھا، اس وقت کے پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف نے یہ انیشیٹو لیا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے یہ آج تک پہنچ چکا ہے۔ ہر گورنمنٹ میں پروگرام سیم رہتا ہے لیکن اس کا نام چینج ہو جاتا ہے، وہ جس طرح بھی اس کو چلایا جائے۔ اور پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کے اوپر بہت کام کر رہا ہے۔ جتنے بھی پرائیویٹ یونیورسٹیز آپ دیکھ لیں، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس دیکھ لیں، جتنے بھی ادھر اسلام آباد پنڈی میں آپ دیکھ لیں اور بھی شہروں میں دیکھ لیں، تو وہ یہ والے کورسز آفر کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، ود ان اے بریک آف 15 to 20 days 1 month۔ ہر کوئی یہ اس طرح کے کورسز کو لانچ کر رہا ہے۔ اور زیادہ تر اگر آج کل آپ دیکھیں تو امیزون گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ویب ڈیولپمنٹ، فل اسٹیک ڈیولپمنٹ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، اس طرح کے بہت سارے کورسز آفر کرتے ہیں جس کو بچے سیکھ کے فری لانسنگ کر سکیں اور کچھ آن لائن انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو دونوں ہی سیکٹر ماشاءاللہ سے اس کے اوپر خوب توجہ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان کے جو فیوچر ہے وہ بہت برائٹ ہوگا اس فیلڈ میں انشاءاللہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ اسکل ڈیولپمنٹ میں پاکستان کی یونیورسٹیز کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ یونیورسٹیز کا اس میں 2 کوسچن ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا کہ یونیورسٹیز کا کردار ہے کیا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہونا چاہیے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی کچھ ٹاپ کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ تو اس کے اوپر بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ پاکستان میں اتنی توجہ اس چیز کے اوپر یونیورسٹیز خاص طور پر نہیں دے رہی۔ کچھ انسٹیٹیوٹس بہت اچھے ہیں وہ دے رہے ہیں لیکن یونیورسٹیز یہ اتنے بڑے انیشیٹو نہیں لے رہی، کیونکہ اس میں آپ کو بہت زیادہ فنڈنگس چاہیے، اس کے لیے اچھے آپ کو پیسے بھی چاہیے بہت زیادہ، اور یونیورسٹیز کے پاس اتنا بجٹ ہوتا ہے کہ وہ یہ کورسز کروا بھی سکیں اور اس کے اوپر کم پیسوں میں بچوں کو آفر کر سکیں۔ اب اس میں 2-3 طریقے کی چیزیں اور ہوتی ہیں۔ اب جیسے فار ایگزامپل اس میں شارٹ کورسز بھی ہوتے ہیں، لانگ کورسز بھی ہوتے ہیں، کچھ ڈپلوما کورسز ہوتے ہیں جو کہ لانگ ڈیوریشن کے لیے چلتے ہیں۔ شارٹ کورسز میں جو ابھی تک ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے جو کہ 3 to 5 days کی ورکشاپس ہوتی ہیں، حالانکہ لرننگ اس میں بھی بہت ہے لیکن اس میں جو پارٹیسپینٹس انٹیک ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ اس میں سب سے بڑا پارٹیسپینٹ کا جو کوسچن ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم 3 سے 5 دن میں کیا سیکھیں گے۔ بالکل، سب سے بڑا کوسچن ہے۔ اس کو کیٹر کرنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کی نیت ہو نا سیکھنے کی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے راستے خود ہی سیدھا کیا دیتے ہیں۔ بالکل، 3 سے 5 دن بھی بہت ہیں اگر آپ کو اسکل سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس میں آپ کو ماسٹر نہیں کر دیں گے، لیکن ہم آپ کو ایک ٹریک پہ ضرور چلا دیں گے کہ آگے سے، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے آن لائن پلیٹ فارمز موجود ہیں، آپ نے کچھ تھوڑی سی گائیڈ لائن لے کے اس کو آگے چلنا ہے اور پھر آپ نے آن لائن پلیٹ فارمز کے ساتھ اس کی لرننگ کر کے آپ
चल सकते हैं। जी जी। तो इसको मैं सम अप ऐसे ही करूँगा कि अभी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर जो है दोनों माशाल्लाह इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं और ये चलता रहेगा। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो जो आते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि जो 3 to 5 मंथ्स का कोर्स होता है, 6 मंथ्स का होता है, उसमें तो हम डिटेल कोर्स करवा देते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह किसी किस्म की सीखने की उनको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ थोड़े बहुत लैब होल्स अगर जो अभी तक मैंने मॉनिटर किया है, बाकी इस वक्त इस्लामाबाद पिंडी में तो इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं इस्लामाबाद पिंडी से बाहर निकलूँ, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, वहाँ के लोग और ख़ास तौर पे KPK एंड कोयटा, वो लोग वहाँ से ट्रैवल करके इधर आते हैं ये चीज़ें सीखने के लिए। उन बच्चों में विलिंग भी बहुत होते हैं, विलनेस बहुत है, वो सीखना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं ताकि वो कुछ कर सकें ऑनलाइन। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ना आप एक चीज़ देखें, आजकल की जो हमारी यूथ है वो कोशिश कर रही है कि हम ये कोई स्किल सीख के मुल्क से बाहर चले जाएं, बिल्कुल, और हम डॉलर्स में पैसे कमा लें। तो डॉलर्स कमाना इतना आसान नहीं होता। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले और अगर आप पाकिस्तान में बैठ के ऑनलाइन काम करके जितनी आपने बाहर सैलरी जाके लेनी है वो आप यहाँ पर ले लें, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। लेकिन उसके लिए है कि आपको कुछ स्किल सीखनी पड़ेगी। जो ये कुछ मैंने स्किल सेट्स के नाम लिए, ये चंद हैं, ये एक बहुत लंबी लिस्ट है जो कि अभी तक चल रही है। और आजकल अगर आप देखें तो आजकल के मोस्ट डिमांडेड कोर्सेज अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो वहाँ पर लिस्ट आ जाती है, कोई टॉप 20, टॉप 25। तो आप उनमें से देखें कि मेरा माइंड किस तरफ जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा है और वो कहे कि मैंने जो है IT की फील्ड सीखनी है, वेब डेवलपमेंट, सीख तो हो सकता है लेकिन शुरू में उसको थोड़ी सी मुश्किल होगी। और अगर आया कि वो इसी को डिजिटल मार्केटिंग या किसी और कोर्स की तरफ जाएगा तो उसके लिए इजी होगी। जी हाँ। तो ये पिक करने की चीज़ है कि कौन सी चीज़ आपको राइट टाइम पर पिक करनी है और उसको उसमें जो है अपने आप को ग्रो कैसे करना है। बिल्कुल, जैसा कि अभी पाकिस्तान की आबादी 65% से ज़्यादा नौजवानों पर मुश्तमिल है, तो हम स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए अपने नौजवानों को कैसे निखार सकते हैं? और इस वक्त ये हमारा बहुत बड़ा एज है कि हमारी 65% जो यूथ है वो यंग जनरेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है और ये हमारा बहुत बड़ा एसेट है। अगर हम इसको पॉलिश करें, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जाएं, तो हम डॉलर्स बाहर से पाकिस्तान में ला सकते हैं, किसी भी सूरत में लाएं, लेकिन हम ला सकते हैं और मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें सीखी जाएं, जो मैंने अभी तक देखा है कि माशाल्लाह से नौजवान सीखना भी चाहते हैं और आते भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी तादाद में आते हैं। अब मेरे पास, मैं जैसे एक इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, तो वहाँ पे एक कोर्स में मेरे पास विद इन 20 days to 15 days का रजिस्ट्रेशन टाइम होता है और 3 से 4 हज़ार लोग रजिस्टर करते हैं सिर्फ सराउंडिंग्स ऑफ इस्लामाबाद एंड पिंडी। इसके अलावा जो हैं वो अलग हैं। नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के लिए कैसे निखारा जा सकता है? हमारी जो, जैसे कि अभी जिक्र हुआ कि 65% जो पॉपुलेशन है वो यंग जो है वो यूथ है और ये हमारा बहुत बड़ा एसेट है कि हमारी जो यूथ है वो 65% जो है वो यंग जनरेशन के ऊपर है। बिल्कुल। तो ये हमारा बहुत बड़ा एसेट है। हम अगर इसको यूटिलाइज़ करना चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसमें हम ये देख सकते हैं कि जितना भी मैंने भी जैसे पीछे कहा कि सजेस्ट किया था कि ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ये इन यूथ की अपनी स्किल्स को पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। हमने जैसे देखा ट्रेंड पाकिस्तान में इस्लामाबाद और पिंडी में तो, और जो बड़े शहर हैं वहाँ पे ट्रेंड इसका अच्छा है, लेकिन जो लेस प्रिविलेजेस एरियाज हैं वहाँ पर ज़्यादा फोकस वहाँ करने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा टैलेंट मौजूद होता है और वो लोग, बच्चे ऐसे होते हैं कि जो हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनत करते हैं और बहुत सारे प्रिविलेज्ड लोगों से अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर हम उनके ऊपर, गवर्नमेंट भी अगर उनके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दे तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट होगा और ये आपको बाहर से जो है डॉलर्स, पाउंड्स और यूरोस ला कर पाकिस्तान में देंगे, जो कि इकॉनमी के लिए बहुत बड़ी खिदमत होगी इनकी। बिल्कुल ऐसे ही। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तो हम देखते हैं जगह जगह पे बोर्ड्स लगे हैं कि यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट है, ये करवा रहे हैं। जैसे कि इस्लामाबाद रावलपिंडी से हट के देख लें हम, लाहौर है, फैसलाबाद है, डिफरेंट एरियाज़ हैं, इनमें भी कोई मतलब कि ज़्यादा तो नहीं होंगे, कोई थोड़े बहुत भी हैं या वो भी नहीं है इंस्टीट्यूट? नहीं, थोड़े बहुत तो हैं, ये बात नहीं है कि थोड़े बहुत नहीं है, वहाँ पर भी इंस्टीट्यूट हैं जो काम करवा रहे हैं। लाहौर को आप एक अच्छी कैटेगरी में ला सकते हैं, कराची को अच्छी कैटेगरी में ला सकते हैं, वहाँ पे काम अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फैसलाबाद और उसके सराउंडिंग्स एरिया में, तो वहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो फैसलाबाद के सराउंडिंग्स एरिया में आप
توبہ ٹیک سنگھ ڈسٹرکٹ آتی ہے, اور بھی کافی جگہ ہیں. اسی طرح آپ KPK میں چلے جائیں, آپ بلوچستان میں چلے جائیں, ایون ہمارے پاس گلگت سکردو کشمیر سے بہت اچھے ٹیلنٹڈ لوگ آتے ہیں جو کہ, اور میں آپ کو کچھ سکسیس سٹوریز بتاؤں تو ہم نے جب یہ بیچ کو سٹارٹ کیا تھا 6 سال پہلے, جب میں نے اس کو ٹیک اوور کیا, ہمارا پہلا بیچ تھا ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ کا. ایک بچہ جو کہ 15 سے 20 ہزار روپے پہ بڑی مشکل سے اس کا گزارا ہو رہا تھا. یہ چیز سیکھ 6 مہینے کا اس نے ہمارے پاس کورس کیا, اس کو پریکٹیکلی اس نے سکھایا گیا. تو آج وہ ماشاءاللہ سے سعودی عرب میں 18,000 ریال کے اوپر جاب کر رہا ہے. تو اس نے بہت زیادہ ہمیں آگے تھینک یو کیا کہ سر یہ آپ کی بہت بڑی جو ہے میرے اوپر مہربانی تھی جو آپ نے آج کی, اور آج میں جو ہے اپنے خاندان کا بوجھ بھی اٹھا رہا ہے, ہر چیز سب کچھ کر رہا ہے. تو اس طرح کے اور بہت سے کیسز ہیں. فری لانسرز ہم نے بہت اچھے جنریٹ کیے, نکالے, پروڈیوس کیے, جو کہ آج ماشاءاللہ اگر میں دیکھا جاؤں تو پچھلے 3-4 سال میں انہوں نے $50,000 کے قریب کمایا صرف فری لانسنگ سے. لیکن فری لانسنگ میں یہ ہے کہ وہ صرف ایک پلیٹ فارم پہ اسٹرک نہیں رہے ہوئے, ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ کافی زیادہ پلیٹ فارمس پہ وہ 4 سے 5 پلیٹ فارمس پہ انہوں نے کام کیا. لیکن فری لانسنگ بھی اتنا آسان نہیں ہے, یہ بھی ایک فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, اور اس کو ایک پراپر جاب کی طرح لینا پڑتا ہے. جب تک آپ ڈیلی کے 8 سے 10 گھنٹے اس کے اوپر نہیں لگائیں گے تو آپ سکسیزفل نہیں ہو سکتے. تو اس کو بھی آپ کو پراپر ٹائم دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ایسے کون سے پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے ہم ارننگ کر سکتے ہیں فری لانسنگ کے لیے, اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ ایسے کون سی انسٹیٹیوٹس ہیں یا جہاں سے اسٹوڈنٹس ان کورسز میں انرول ہو سکتے ہیں. انسٹیٹیوٹس کا نام لوں گا تو پھر وہ ذرا مارکیٹنگ کے زمرے میں آ جاتا ہے, لیکن بہت اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں. اگر گوگل سے سرچ کیا جا سکتا ہے, اس میں کچھ انسٹیٹیوٹس کا نام لے دیتا ہوں. آپ اگر دیکھیں تو جو ڈپلوما کچھ انسٹیٹیوٹس ہیں, اس میں پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز ٹاپ 10 دیکھ لیں آپ, وہاں پر ہو رہے ہیں, جس میں اقرا یونیورسٹی ہے, ایئر یونیورسٹی ہے, بیریا یونیورسٹی ہے, زیبسٹ یونیورسٹی ہے, کانسرٹس یونیورسٹی ہے. یہ لوگ آفر کرتے رہتے ہیں. ساتھ آپ نسٹ اس چیز کا پائنیئر ہے. نسٹ اس میں پائنیئر ہے. نسٹ جتنی زیادہ کورسز نسٹ میں آفر ہوتے ہیں اتنے کہیں نہیں ہوتے. نسٹ اس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اگر اسلام آباد پنڈی کے اندر کوئی پائنیئر ہے تو وہ نسٹ ہے. یہ انیشیٹو نسٹ نے اسٹارٹ کیا تھا ان 2007. انہوں نے جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ سینٹر اپنا بنایا وہ 2007 میں بنایا, اور اس سے پھر اس کو آگے لے کر چلتے آج اگر ہم دیکھیں تو نیسٹ کے صرف کلائنٹس کی جو تعداد ہے جو ان کے ساتھ پروفیشنل لوگ ٹریننگز کرتے ہیں وہ ابو 200+ ہے, جو کہ کمپنیز ان کے ساتھ انرولڈ ہیں اور اب ٹریننگز کرواتے ہیں. تو یہ کچھ انیشیٹیوز ہیں جو انہوں نے شروع میں لیے. کچھ یونیورسٹیز نے ان کے بعد سٹارٹ کیا, وہ بھی آہستہ آہستہ گرو کر رہے ہیں, لیکن ماشاءاللہ ٹھیک چل رہے ہیں وہ لوگ بھی. تو ابھی جیسے آپ نے پلیٹ فارمس کی بات کی, تو اگر آپ بگنر ہیں, بالکل نیو سٹارٹ لینا چاہ رہے ہیں, تو fiverr.com ہے, آپ اس کے اوپر آئیں. لیکن اس کے اوپر کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, اور اگر آپ تھوڑے سے ایکسپیرینسڈ ہیں اور آپ کو اسکلز آپ کو پتہ ہیں, تھوڑا بہت فری لانسنگ کا ایکسپیرینس ہے, تو آپ اپورک پہ آئیں, guru.com پر آئیں, freelance.com پر آئیں. اس طرح کی اور بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں, سارے تو بہت زیادہ لمبی لسٹ ہے. اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو کافی زیادہ پلیٹ فارمز آپ کو مل جائیں گے, اور اچھی انکم بھی جنریٹ ہو جاتی ہے. لیکن جو نیو فری لانسرز ہیں ان کو میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ شروع میں اگر آپ کوئی پروجیکٹ لیتے ہیں تو اپنی فیس کم سے کم رکھیں. جی, $4 to $5 میں بھی کام کر لیں. بالکل. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی جب آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کی رینکنگ بڑھے گی. ایسا ہی جب اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انٹرنیشنل کلائنٹ ہے, وہ آپ کو پہلے ٹیسٹ کرتا ہے کم پیسوں کے اوپر کہ آیا یہ سنسیئرلی کام کر رہا ہے. بالکل. اگر آپ نے اس کا کام سنسیئرلی کیا ہے تو نیکسٹ ٹائم وہی بندہ آپ کو زیادہ پیسوں کے اوپر بھی پروجیکٹ دے دے گا. تو یہ شروع میں کچھ ٹیسٹرز ہوتے ہیں جو کہ کیونکہ جو انٹرنیشنل کلائنٹ ہے جب وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے تو وہ اپنے کام کی 100% گارنٹی مانگتا ہے. وہ اپنے کام میں کمپرومائز نہیں کرے گا. اگر آپ نے اس کا کام ٹھیک طریقے سے کیا ہے تو پھر وہ آپ کے ساتھ لانگ ٹرم میں چلے گا بھی اور آپ کو پیسے بھی دے گا. ایگزیکٹلی ایسے ہی. بالکل. تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا. بہت بہت شکریہ حضرت مجھے بلانے کے لیے, اور انشاءاللہ میری یہ تھوڑی بہت جو ہمارا انٹریکشن ہوا, امید کرتا ہوں کہ بہت اگر کوئی نیو کمر ہے یا کوئی ان کے لیے ضرور فائدہ مند ثابت ہو انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, محمد بلال صدیق اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. جی نوجوان کی اگلی قسم ایک نئی باصلاحیت نوجوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.